کے لوگ ہیں یہ ہلاک ہو گئے۔ 3 قسم کے ایسے گناہ ہیں کہ جس میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے، ان کی ہلاکت میں کوئی تردد یا کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں؟ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جو ہے نا حدیث شریف میں آپ کے سامنے جو بیان کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہلاک ہو گئے، اور جن کی ہلاکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا دی ہو تو ان کی ہلاکت میں پھر کوئی شک نہیں رہتا، وہ 100% پھر وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، وہ کون سے گناہ ہے جس میں آج جو ہے نا تقریباً جو ہے نا لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن ان چیزوں میں وہ مبتلا ہیں، وہ ان چیزوں میں لازمی جو ہے نا گرے ہوئے ہیں، اور وہ چاہے وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوں یا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اگر ان کو علم نہیں ہے تو یہ بات جو ہے نا آپ کو آگاہی میں آ گئی کہ آپ اس گناہ سے بچیں، اور اگر آپ کو علم ہے اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اس سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے توبہ استغفار کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی مصمم ارادہ کریں اور اس گناہ سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا حدیث شریف کی روح سے ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ تو دنیا کی ہلاکت بھی اس میں شامل ہے، اور آخرت میں جو ہے نا اللہ نہ کرے جو ہلاک ہو گیا تو پھر وہ تو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا جہنم کی گڑھ میں اللہ ان کو پھینک دے گے۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس چیزوں سے بچائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت دے دے۔ تو وہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس میں عموماً لوگ جو ہے نا مبتلا ہے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے نا یہ مرد حضرات، عورتیں نہیں، عورتیں اس سے مستثنا ہے، بلکہ عورتوں کا جو ہے نا ٹخنے چھپانا یہ مستحب ہے بلکہ فرض عین ہے کہ وہ ان کے جو ہے نا شلوار جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے رہے گی، اوپر نہیں رہے گی، ان کے ٹخنے جو ہے نا نظر نہیں آتے، ان کا پورا بدن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ستر اور پردے میں پردہ قرار دیا ہے۔ لیکن مرد حضرات جو ہے جو اپنے ٹخنوں کو چھپاتے ہیں، چاہے وہ شلوار پہنتے ہو، چاہے توبند باندھتے ہو، چاہے وہ پینٹ پہنتے ہو، یا کوئی بھی اس چیز جو ایسا کوئی چیز وہ پہنتے ہو کہ جس سے جو ہے ٹخنے چھپ جائیں، تو یہ مرد کے شان خلاف ہے۔ یہ اکیلے نماز میں بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے پائنچے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز میں آ کے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا ٹخنوں کو جو ہے نا وہ کھلا چھوڑ لیتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا زربند کو یا اپنے پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں نیچے سے ان کے پائنچے، یا جو ہے نا شلوار کو جو ہے نا وہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے کی ایک عمل ہے کہ آپ نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا یہ حدیث کی روح سے جو لوگ ٹخنے چھپاتے ہیں یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ جو لوگ نیچے جو ہے نا شلوار رکھتے ہیں یا اپنا توبند باندھتے ہیں یا پینٹ پہنتے ہیں تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ٹخنوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، عورتیں ٹخنوں کو چھپائیں گی اور مرد جو ہے نا 24 گھنٹے کی زندگی میں ٹخنوں کو نہیں چھپائیں گے۔ یہ اور جن لوگوں نے چھپا دیا وہ پھر جہنم میں اپنا گڑھ جو ہے نا ان کے تیار ہو گئے کہ اللہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اور دوسرا گناہ جو ہے وہ جو ہے نا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال اور اسباب بیچنا، کہ جو لوگ جو ہے نا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنا مال اسباب جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اس میں جھوٹی قسم کھا کے اس کو جو ہے نا کہ یہ مال اگر ناقص مال ہے تو اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو بھی اس کے لیے جس قسم کی وہ قسم کھاتے ہیں، تو یہ دوسرا جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ گناہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ دیتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے نا جو سب سے خطرناک ہے، جو زیادہ اس میرے نزدیک کہ یہ ہم لوگ میں شریعت کر گیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے نا کوئی اچھائی کوئی بلائی کر کے پھر ان کو جتلاتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ تو میں نے یہ کیا اور آپ کیا تھے، ہمارے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اور آج جو ہے نا اگر وہ کوئی اللہ کے اوپر اپنا فضل و کرم کر دے تو ہم ان کو پھر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، اور جلن کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنز کو ہم جو ہے نا پھر وہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا عزت نفس ہم مجروح کرتے ہیں محفل میں یا کسی جگہ پہ جو ہے نا کہ ہم ان کو پھر جتلاتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ کہا، آج جو آپ ہے وہ ہماری وجہ سے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کہا تھا۔ بھائی آپ کی اپنی حیثیت دوسرے کے ساتھ کیا کرو گے؟ آپ کے اوپر جو اللہ نے فضل کیا ہے وہ تو اللہ نے فضل کیا ہے،
ورنہ اس کے اوپر جو غریبی ہے وہ تمہارے اوپر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ دوسروں کو غریب کیا آپ کو نہیں کر سکتے، یا آپ کو مالدار کیا اس کو مالدار نہیں کر سکتے۔ تو آج اگر اللہ نے ان کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے تو آپ یہ بات نہ بولیں یہ آپ کی وجہ سے، یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، اور آپ جو ہے نا اس کے جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے کہ میرے جو یہ بہن بھائی یا رشتہ دار جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا تھا، یا اللہ آپ نے اس کو اس قابل بنا دیا، یا اللہ ان کے اوپر مزید رحم کرے۔ تو اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، جو آپ دوسروں کے بارے میں جو بات سوچو گے اللہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے، ان کے لیے اچھا سوچیں گے، ان کے اوپر اچھے چیز کا جو ہے نا آپ وہ کریں گے، ان کے لیے پسند فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ اگر آپ دوسروں سے حسد کریں گے، اس سے جلس کریں گے اور ان سے آپ جلیں گے کہ یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا، کیوں ہوا، تو آپ جو ہے نا اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو فضل کیا اس کو فضل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی آپ کون ہوتے ہو اللہ کے فضل کو روکنے والے کسی کے اوپر؟ اگر آپ کے اوپر اللہ نے فضل کیا تو اس کا آپ شکر ادا کریں، دوسروں کے اوپر اگر اللہ فضل کرے تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ شکر الحمدللہ کہ میرے بہن بھائیوں کو یا ہمارے رشتہ داروں کو آپ نے جو ہے نا مقام دیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ گناہ ہے، 3 گناہ کہ اس میں عموماً مسلمان مبتلا ہے کہ ایک پانچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کا ایک کام ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال و اسباب بیچتے ہیں، یہ بہت حرام کام ہے اور اس سے جو ہے نا بچنے کو ہے۔ اور تیسرا جو ہے جو ہم احسان جتلاتے ہیں ان سے ہم بچیں، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کوئی ایسے کام ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہ سکیں۔ ان 3 کاموں کو ہم آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے اور ہماری بے برکتی کو برکات میں اور فیوز و برکات میں جو ہے نا انشاءاللہ وہ تبدیل فرما لیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔